استاذ العلماء استاذ الاساتذہ خطیب ہندوستان ایک ایسا خطیب جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں، بے قراریوں کے جراثیم نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شاہ مفتی فاروق نظامی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ خیر مقدم نعرے تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کر لے، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے۔ سرکار مدینہ کانفرنس علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس بنام سرکار مدینہ کانفرنس جو مدرسہ مدینۃ العلوم کے صحن میں واقع ہے، ہم اور آپ اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے قابل ہیں اس ادارے سے تعلق رکھنے والے جملہ اساتذہ کرام اور جملہ اراکین مدرسہ کہ آج قرآن عظیم کے حفظ کی تکمیل کے موقع پر جشن دستار حفاظ کا پروگرام منعقد کر کے عظمت قرآن کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور اسی طریقے پر جب اسلام اور قرآن پر حملہ کرنے والے ظالم جب حملہ کرنے کی کوشش کریں تو ادارے سے فارغ ہونے والے حفاظ، علماء، فضلاء اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں اور اسلام اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائیں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اساتذہ کرام لائق مبارکباد ہے، رب تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے کچھ عرض معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نو بہار شفاعت،
رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے مذہب اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے محبوب دانائے غیوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس کتاب میں ذرہ برابر کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے ہی قاری قرآن کے صفحات کو کھولتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد اس کی نظر اسی آیت کریمہ پر پڑتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام رائٹر اور تمام مصنفین کی کتابوں کو آپ دیکھیے تو ہر مصنف اپنی کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد وہ آخر میں لکھ دیتا ہے، اے پڑھنے والے قاری، میں نے اپنی اس کتاب کو بہت حد تک حوالہ جات سے مزین کر دیا ہے، ہر طرح میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، لیکن بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مجھے مطلع کر دینا تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح ہو جائے، اور آئندہ جب یہ کتاب شائع ہو تو اس میں اس غلطی کو سدھار لیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ جس قرآن عظیم کی تلاوت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں اور جس کو ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آنکھوں سے لگا کر کے سر پر رکھتے ہیں اور پھر سینے سے لگاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اسی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پڑھنے والا جیسے ہی پڑھتا ہے قرآن کی اس آیت کو تو اس کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قرآن کی ہر آیت حقانیت کا ثبوت دے رہی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں شک کیا جائے، جس میں کسی طرح کا شک کیا جائے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے قول نبی قول خدا، سبحان اللہ، فرمانے نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے، طاقت و قوت نہیں ہے کہ قرآن پاک کے زبر کو زیر کر دے یا زیر کو زبر کر دے، یا قرآن پاک
پاک کی کسی آیت کو اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دے. رب تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کرم پر لے رکھی ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمیں نے قرآن کو اتارا ہے اور ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لے رکھا ہے تو چاہے یہود و نصارہ ہوں, چاہے وہ مستشرقین ہوں, چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں, چاہے وہ یورپ کے پادری ہوں, چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے کچھ جہنمی ہوں, وہ قرآن کی آیتوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں ضرورت ہے, ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کو کریں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو قرآن کی آیتوں کے سانچے میں ڈھالتے رہیں. وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کی تلاوت کی جائے تو رب تعالیٰ بخشش کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھنے والا قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو پڑھنے والا جب سینے سے لگا لیتا ہے تو بے چینیاں دور ہو جاتی ہے. وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے صفحات کو اگر آنکھوں سے لگا لیا جائے تو نابینا کو بینائی آ جائے. آنکھوں کے اندر اگر نابینائی ہو تو آنکھوں کے اندر اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, اجالا پیدا ہو جاتا ہے. وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم پہ لے رکھا ہے. اس لیے میں ایسے ظالم کا نام اپنی زبان پر لا کر کے اپنی زبان کو بھی گندا نہیں کروں گا, کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم پہ لے رکھی ہے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. یہ 26 آیتیں دہشت گردی کو فروغ دیتی ہیں, یہ 26 آیتیں جہاد کو فروغ دیتی ہیں, یہ 26 آیتیں امن کو ختم کرنے کا فروغ دیتی ہیں, یہ 26 آیتیں بدامنی پھیلایا کرتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اعتراض صرف آج ہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ 1400 سال پہلے بھی اعتراض کیا گیا تھا. کفار مکہ نے بھی قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا تھا, یہود و نصارہ نے بھی قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا تھا, مستشرقین یورپ نے بھی قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا تھا, یورپ کے بڑے بڑے مفکرین نے بھی قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا تھا. مگر آج جس طریقے پر قرآن کی عظمت کا سورج پہلے چمک رہا تھا, قرآن کی عظمت کا سورج آج بھی چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک قرآن کی عظمت کا سورج چمکتا رہے گا. اس کے اندر کبھی گرہن نہیں لگ سکتی ہے اور اس سورج کے اندر کبھی اس کی تپش اور کبھی اس کی چاندنی اور کبھی اس کی روشنی کبھی مندم نہیں پڑی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس, عظمت قرآن. آپ ذرا غور فرمائیے, آج قرآن کی زینت ہم نے بنا لیا ہے, قرآن کو صرف ہم نے طاق کی زینت بنا لیا ہے. ہم قرآن کی تلاوت کب کریں گے, ہم قرآن کو کب پڑھیں گے, ہم قرآن کو کب سینے سے لگائیں گے. وہ قرآن جو ہمیں طاقت دیتا ہے, وہ قرآن جو ہمیں قوت دیتا ہے, وہ قرآن جو ہمیں ہر طرح سے طاقت و قوت عطا فرماتا ہے. آج سے 10 سال پہلے جب غزہ پر ظالم اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا اور ٹینک اور نہ جانے کیسے کیسے کلسٹر بموں سے حملہ کیا گیا تھا, تو اس وقت یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ آ کر کے فلسطین کی ماؤں سے انہوں نے ایک پیغام لیا تھا, اور فلسطین کی ماؤں سے اور فلسطینی بہنوں سے, امت مسلمہ کی بہنوں سے انہوں نے ایک پیغام لیا تھا اور انہوں نے انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ بتاؤ سن 1965 سے لے کر کے آج تک اسرائیل تم پر ظلم کر رہا ہے, اسرائیل تمہارے خلاف
टैंक का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे गुलेल के सामने वो इजराइल न जाने कैसे कैसे क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है। दुनिया की और कोई अगर उम्मत होती, दुनिया की और कोई कौम होती तो वो सिलेंडर हो जाती, वो इजराइल की हुकूमत को तस्लीम कर लेती। आखिर बात क्या है? ए फिलिस्तीनी माओ और ए फिलिस्तीनी बहनों, आखिर वजह क्या है? सबब क्या है कि सन 1965 से लेकर के अब तक 2010 तक आज तक तुमने अपने बच्चों को अपनी गोद में उठाया है, उन शहीद बच्चों को तुमने अपने हाथों से दफन किया है। एक भाई अगर जामे शहादत नोश कर ले रहा है तो दूसरा भाई लड्डू बांट रहा है कि मेरे भाई को जामे शहादत मिला हुआ है, मेरे भाई ने शहादत का जाम नोश किया है। तो फिलिस्तीन की माओ से जब इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू में फिलिस्तीनी माओ ने बैक ज़बान कहा था, ये दुनिया वालों सुन लो, हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना देते हैं। जब मेरे बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं तो अब उन्हें शहादत का जाम मिले उन्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं, हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना देती हैं। तो ये कुरान हमें ताकत देता है, ये कुरान हमें हिम्मत देता है, ये कुरान हमें बताता है कि दुनिया की जालिम कौमों के सामने सीना सिपर होकर के डट जाओ। तुम्हारी गर्दन कट रही है, कटने दो। सीना फट रहा है, फटने दो। बाजू कट रहा है, कटने दो। इसलिए कि तुमने अपने सीनों को कुरान की आयतों से मुनव्वर कर दिया है। तो जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र की मिट्टी तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की अजमत है, कुरान क्या बात है, ये अजमत कुरान है। अजमत कुरान पे कौम मुस्लिम का बच्चा बच्चा कुर्बान है। आज छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं। अरे तुम प्रेस पर पाबंदी आयद कर सकते हो, तुम कागज की कंपनियों पर पाबंदी आयद कर सकते हो कि कागज की कंपनियों को बंद कर दिया जाए। स्याही जिससे लिखी जाती है उस स्याही की कंपनियों को और इंक की कंपनियों पर पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के छोटे छोटे बच्चों के सीनों पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते हो। उम्मते मुस्लिमा के छोटे छोटे बच्चों के सीनों पे पाबंदी तुम आयद नहीं कर सकते हो। कहां तक तुम कहोगे कि कुरान को मिटा दिया जाए? कुरान कभी मिटने वाला नहीं है। कुरान ऐसी अजीम किताब है कि अल्लाह अकबर, जब कुरान की तिलावत की जाए तो रब ताला की रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रब की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आका फरमाते हैं कि जहां कुरान पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर घर वालों पर कुशादा हो जाता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कुरान की आयतों की तिलावत होती है तो रहमतों के फरिश्ते आकर के कुरान की आयतों को समाअत किया करते हैं, कुरान की आयतों को सुना करते हैं। अब आप गौर फरमाइए, ये कुरान है कि जिसकी अजमत का आलम ये है, नबी कौनैन है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान की आयतों को पढ़ रहे हैं। अभी बज़्म के आगाज पर कारी कुरान ने कुरान की आयतों को पढ़ा है तो कितना अच्छा मालूम होता है। जब कोई कारी कुरान खुशखुलूई के साथ और अजीम लहजे के साथ जब कुरान की आयतों को पढ़ता है तो कितना अच्छा मालूम होता है, दिल खिंचता हुआ चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कुफ्फार मक्का के सामने कुरान की आयतों को पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतों को मेरे आका पढ़ रहे हैं। कुरान नाजिल हो रहा है, सबसे पहली आयत कुरान अजीम की नाजिल होती है गारे हिरा के अंदर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू होती हैं और मेरे आका कुरान की आयतों को पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं। लोग दामने इस्लाम में दाखिला लेते चले जा रहे हैं। कुरान की आयतों में अल्लाह ने वो कशिश रखी है कि जो सुन लेता है वो खींचता चला आता है, जो सुन लेता है कुरान के करीब आ जाता है, दामने इस्लाम में दाखिला ले लेता है, इस्लाम के दामन में आ जाता है। अब जरा गौर फरमाइए, जुबैर इब्न मुतइम एक शख्स है, सहाबी रसूल है, बाद में इस्लाम कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मक्का गया,
اور جانے کے بعد میں نے محمد عربی سے ملاقات کیا. جب میں نے ملاقات کیا تو میں نے کہا اے محمد عربی تم قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہو؟ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. کچھ قرآن مجھے سنا سکتے ہو؟ ہاں میں قرآن تمہیں سنا سکتا ہوں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں لیکن جیسے ہی قرآن کی آیتوں کو آقا نے پڑھنا شروع کیا جبیر ابن مطعم سن رہے ہیں. سنتے سنتے ایک عظیم انقلاب دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ خاموش ہو جائیے, میں نے اس سے بہتر کلام کبھی سنا ہی نہیں ہے, اس سے بہتر کلام کبھی ہم نے نہیں سنا ہے. قسم خدا کی یہ ایسا کلام ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام خدا بندی ہے, یہ رب کا کلام ہے, یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. دامن اسلام میں داخلہ لے لیجئے, کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخلہ لے لیجئے. جبیر بن مطعم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب آپ غور فرمائیے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلے تھے اپنے بہن کو کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے اور راستے میں جب ملاقات ہوئی ایک صحابی سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اپنے بہن کے گھر چلے جاؤ, وہاں بھی تو کچھ معلوم کر لو حالات. جب اپنی بہن کے یہاں گئے تو دیکھا یہ کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سننے والا سن رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا عمر. جب تک ڈر کے مارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کمرے میں ایک طرف جا کر کے چھپ جاتے ہیں. اندر گئے, کہا بہن کیا پڑھ رہے تھے؟ جو ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کون سا قرآن؟ وہی قرآن جو محمد پر نازل ہو رہا ہے. ہاں ہم اسی قرآن کو پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. جو قرآن سکھانے والے تھے وہ چپکے سے ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. کہا تم وہ قرآن ذرا پڑھ کر کے ہمیں بھی تو سناؤ. حضرت عمر بن خطاب ابھی دامن اسلام میں داخلہ نہیں لیے ہیں, ابھی کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. کہا مجھے بھی قرآن پڑھ کر کے سناؤ. کہا ایسا نہیں ہے, پہلے جاؤ تم غسل کر لو, وضو بنا لو, پاک صاف ہو کر کے آؤ, تب قرآن تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا. عمر بن خطاب غسل کر کے وضو بنا کر کے آتے ہیں. تب تک حضرت سعید جو قرآن سکھا رہے تھے وہ فوراً آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اے محمد, اے عمر بن خطاب, ارے کل ہی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آقا دعا فرما رہے تھے اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دے, عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما دے. حضرت عمر بن خطاب نے جب سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ کو سنا ہے تو دل کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے, کفر کی اندھیریاں ختم ہو گئی ہے, اسلام کے اجالے میں آ گئے ہیں, اسلام کی روشنی نظر آ رہی ہے. اب جب قرآن کی آیتوں کو سنا ہے تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. تو اب کہتے ہیں کہ اب مجھے محمد عربی کی بارگاہ میں لے کر کے چلو, رسول کونین کی بارگاہ میں لے چلو. یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس مدرسہ مدینہ العلوم خطیب ہندوستان حضرت علامہ ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر حضرت علامہ شاہ مفتی فاروق نظامی صاحب قبلہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت, امام عشق و محبت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان, جن کا مقدس سلام ہم صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں اور جن کے درود و سلام کی لکھی ہوئی نعت ہم صبح و شام پڑھا کرتے ہیں اور عشق کی انگڑائیاں لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم جھومتے نظر آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام,
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا سبحان اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا کہا رسول پاک کی بارگاہ میں لے کر کے چلو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہیں جب اٹھتی ہیں عمر بن خطاب کی طرف ہے اے عمر بن خطاب کب تک تم اس طریقے پر کفر کے اندھیرے میں گھومتے رہو گے آؤ اسلام میں داخلہ لے لو کلمہ پڑھ کر کے حضرت عمر بن خطاب اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے قرآن کی آیت کریمہ ہے ذرا دیکھو عتبہ ابن ربیعہ بہت بڑا خطیب تھا مکہ کا کفار مکہ میں اس سے بڑا خطیب نہیں کسی نے کہا کوئی نہیں ہے اور عتبہ بن ربیعہ کی خطابت اور اس کے ادب کا عالم یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے اشعار لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیتا تھا اور لٹکانے کے بعد یہ دعویٰ کرتا تھا کہ لاؤ اس کا مقابل لے کر کے آؤ اتنا بڑا خطیب تھا خطیب اعظم اسے کہا جاتا تھا روسائے قریش میں سے اسے شمار کیا جاتا تھا مگر جب سورہ حامیم شریف کی ابتدائی آیتوں کو اس نے سنا ہے تو سننے کے بعد صنادید قریش کے پاس آیا اے قریش کے لوگوں محمد عربی جو کلام سناتے ہیں اس کلام میں شعر و شاعری نہیں ہے محمد عربی جس کلام کو کہتے ہیں اس میں نعت و کہانت ہے محمد عربی جس کلام کو کہتے ہیں اس کلام کے اندر جادوگری نہیں ہے قسم خدا کی آج سے پہلے ہم نے اتنا شاندار کلام ہے کبھی سنا ہی نہیں ہے ہمارے پاس ان کے کسی بھی کلام کا کوئی جواب ہے ہی نہیں چنانچہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ قرآن کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے قرآن کی آیتوں کی فصاحت و بلاغت کا قائل ہو جاتا ہے یہی تو حال تھا کفار مکہ کا کہ قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے سننے کے بعد یا تو دامن اسلام میں داخلہ لے لیتے تھے یا قرآن کی عظمت فصاحت و بلاغت کے سامنے ان کا سر تسلیم خم ہو جاتا تھا اور یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے یہ کلام ربانی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے نہیں جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان آپ غور فرمائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا جو قرآن کا ماہر ہوگا اس کا حشر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ فرمائے گا معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے حافظ کو جب زمین کے اندر دفن کر دیا جائے
تو قبر کی مٹی اسے نہیں چھو سکتی ہے، حافظ قرآن کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، حافظ قرآن کا سینہ قرآن سے منور نظر آ رہا ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی عائد کی جانے لگی۔ کہنے والوں نے کہا محمد عربی جو کلام سناتے ہیں بڑی چاشنی ہے اس کے اندر، بڑی حلاوت ہے اس کے اندر، جو سن لیتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے شیدائی ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کی آیتوں پر پابندی عائد کر دو، قرآن کی آیتوں پر پابندی عائد کر دو۔ میٹنگ ہوئی دارالندوا کے اندر، کسی نے کہا محمد عربی کو نکال دیا جائے، تو کسی نے کہا کہ محمد عربی کو جلا دیا جائے، کسی نے کہا محمد عربی کو مکہ سے شہر بدر کر دیا جائے، تو کہنے والوں نے کہا ابھی تو اسلام مکہ ہی میں پھیل رہا ہے، اب جب مکہ سے باہر چلے جائیں گے تو مکہ سے باہر اسلام پھیلے گا، کہاں کہاں تک تم اسلام کو روکو گے، کہاں کہاں تک تم اسلام کو روکو گے۔ آپس میں بات طے ہوئی تو کسی نے کہا ایسا کرو کہ ہر قبیلے کے نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، اور بیک وقت بستر نبوت پر جب محمد سوئے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، محمد عربی جب سوئے ہوئے ہوں تو ان پر حملہ کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے۔ سب سے سب آپس میں متفق ہو گئے، دارالندوا کے اندر میٹنگ ہوئی، اور اسی میٹنگ میں آیا تھا شیخ نجدی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا گیا کون؟ تو اس نے کہا انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں، میں نجد کا شیخ ہوں، آیا تھا مشورہ دینے کے لیے۔ ابلیس نے مشورہ دیا تھا، کہا یہ مشورہ سب سے بہتر ہے کہ جس مشورے میں قریش کے ہر جوان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور بیک وقت محمد پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ پلان کفر نے کیا تھا، لیکن آؤ دیکھو وہ بستر نبوت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات سوئے نہیں ہیں۔ میرے آقا بستر نبوت پر حضرت علی کو بلاتے ہیں، اے علی بستر نبوت پر تم سو جاؤ۔ حضرت علی بستر نبوت پر سوتے ہیں، اور میرے آقا ایک مشت خاک اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ایک مشت خاک لے کر کے کون سی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے میرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان علماء سے پوچھ لیجئے سورہ یاسین شریف ہے، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول گرامی وقار قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے جب میرے آقا نکل رہے ہیں تو کفار مکہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، مگر محمد عربی کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے تلوار کے چھاؤں اس کے نیچے سے لے کر کے آقا علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کفار مکہ کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں یہ وہ جو قرآن ہے، کہ یہ قرآن حفاظت کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے قرآن کی تلاوت کر لو گے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے فرشتے اس کی تجارت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مکان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دکان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب قاری قرآن پڑھ کر کے باہر نکلتا ہے اور فرشتے اس کو حادثات سے محافظ ہوتے ہیں، حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے تو اللہ رحمتوں کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا ہو، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، گھر کے اندر وسعت جو ہوتی ہے وہ وسعت ختم ہو جاتی ہے، کشادگی ختم ہو جاتی ہے، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہر کوئی پریشان گھر کا نظر آتا ہے، ہر مکین پریشان نظر آتا ہے، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو ساری مصیبتیں کٹ جاتی ہیں اور ساری مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں۔ بے شک حضرت، بہت اچھا قرآن ہے، اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، مسجد سے باہر پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جاتا ہے، اے عائشہ ام المومنین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ
عائشہ عرض کرتی ہیں کانا خلقہ القرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق قرآن تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن، ان کا سونا جاگنا قرآن، ان کا چلنا پھرنا قرآن، سب کچھ قرآن کی آیتوں کے سانچوں میں تھا۔ آج ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، آج ہم قرآن کو اپنے طاق کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ کیا صرف قرآن کو قرآن خوانی کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کیا قرآن کو صرف اور صرف دعا تعویذ کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ ایک قوم مسلم کے نوجوانوں، اگر یہی حال رہا تو نہ جانے کیسے کیسے جہنمی کتے نکلیں گے اور نکل کر کے وہ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، قوم مسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سینے سے لگائے اور قرآن کی عظمت کو ہمیشہ اپنے سینے کے اندر بسا کر کے دنیا میں بھی کامیابی پالے اور آخرت میں بھی کامیابی پالے۔ بے شک یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے قرآن پاک سے عظمت۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسے ظالم کتے آج سے نہیں، حضرت مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں کتابوں میں آپ پڑھیے دنگ رہ جائیں گے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ہے، اسے الف لام میم سورہ بقرہ شریف یاد نہیں، یا قرآن پاک کا آخری پارہ سورہ عما یتساءلون سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک یاد نہیں، اسے نماز پڑھنے کے لیے سورتیں تک یاد نہیں ہے۔ آخر بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ یاد رکھو یہ قرآن، جس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنے حبیب پر، صحابہ کرام اس قرآن کو لے کر کے جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے تو قرآن کی برکت سے اللہ ہر محاذ پر انہیں فتح فرما دیتا تھا۔ قرآن کی برکت سے انہیں فتح مل جاتی تھی، قرآن کی برکت سے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، قرآن کی برکت سے ہمیشہ ان کو کامیابیاں ملا کرتی تھی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلو، رسول گرامی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کا خزانچی بنا دیا کہ اللہ کے حبیب کے حکم پر میں بیت المال کی حفاظت کرنے لگا۔ تو ایک رات ایک شخص آیا اور جلدی جلدی وہ اپنے بوری میں بیت المال کا غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور جب پکڑ لیا تو اس نے کہا میں صاحب العیال ہوں، کثیر العیال ہوں، بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ صبح سویرے سویرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ما فعل اسیرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا حال ہوا؟ اب غور فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی کوئی ماجرا ذکر نہیں کیا ہے، رات کا جو بھی معاملہ ہوا وہ معاملہ بارگاہ رسالت میں ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں بہت جو ہے وہ بال بچے والا ہوں، بڑا محتاج ہوں، فقیر ہوں، مفلس ہوں، قلاش ہوں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم نے چھوڑ دیا، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ جب حضور نے فرمایا ہے کہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ رسول گرامی وقار نے فرمایا ہے وہ آئے گا تو آئے گا۔ اب جب رات کا وقت ہوا تو پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے دہائی دیا کہ میں بہت کثیر العیال ہوں، میں بال بچے والا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا، تیسری بار پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیا، چوتھی بار جب پکڑا، چوتھی رات تو حضرت ابو ہریرہ سے اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں قرآن عظیم سے ایک نسخہ بتاتا ہوں
کہ جب وہ نسخہ پر تم عمل کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کہا کون سا نسخہ؟ کہا کہ سنو جب بستر پر جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک کے 3 پارے میں تلک الرسل کے اندر آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے بستر پر سو گے تو رب تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا جو صبح کا سورج نکلنے تک تمہاری حفاظت کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بحث کرنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلا کہ ابو ہریرہ کے پاس رات میں کوئی آیا تھا اور بیت المال سے غلہ چوری کر رہا تھا؟ یہ نبی کونین ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا اور قرآن کے اندر اللہ نے سب کچھ ذکر فرما دیا ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، خشک اور تری میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں نہ فرمایا ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے مَا فَرَّطْنَا مِن شَيْءٍ، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ تو جب ساری چیز کا علم قرآن میں ہے اور قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے تو پتا چلا کہ دنیا کے سارے علوم کو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، اور ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آپ غور فرمائیے قرآن پر پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج قوم کا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی آیتوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کا سینہ قرآن سے منور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 7 سال کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ وہ قرآن کی عظمت ہے، اسی لیے تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے جب سرفراز پرکاش نے پوچھا تھا، جب مناظرہ ہوا تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی سے اس نے کہا اے علامہ نعیم الدین مراد آبادی، یہ بتاؤ کہ قرآن کے 4 پارے مجھے یاد ہیں، ہمارے وید کا کتنا حصہ تمہیں یاد ہے؟ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے وید کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے اور نہ مجھے تمہارے وید سے کوئی دلچسپی ہے۔ کہا تمہارے قرآن کے 4 پارے میں نے یاد کر لیے ہیں۔ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی مچل اٹھے اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں سن، یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے دل میں بھی گھر کر جاتا ہے۔ یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے، یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے دل میں بھی گھر بنا لیتا ہے، غیروں کے دل میں بھی محبت بنا لیتا ہے۔ اور سن، یہ تو قرآن ہے جو 23 سال کی مدت میں میرے محبوب پر نازل ہوا اور بہت کم مختصر میں صرف بھارت ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش ہی نہیں، بر صغیر ہی نہیں، بلکہ یورپ اور افریقہ کی وادیوں میں بھی قرآن پہنچ گیا اور بہت کم مدت میں پوری دنیا میں قرآن پہنچ گیا ہے۔ اور تیرے وید کا حال یہ ہے کہ بھارت سے بھی وہ باہر نہیں جا سکتا۔
भारत से भी बाहर नहीं जा सका है। इसलिए कुरान को सीने से लगाओ। जिम्मेदारी बनती है प्यारे, हर हफ्ता उलमा अइम्मा अपने अपने इलाके में कुरान की आयतों का दर्स दे। अब नहीं जिम्मेदारी निभाओगे तो कब जिम्मेदारी निभाओगे? कुरान की आयतों को समझो। आज हम कुरान तो पढ़ लेते हैं मगर हमें कुरान की आयतों का तर्जमा नहीं मालूम है, तर्जमा नहीं मालूम है, तफसीर नहीं मालूम है। आयत करीमा क्यों उतरी, उसका शान नुज़ूल क्या है, सबबे नुज़ूल क्या है, आयत करीमा में कितने मसाइल हैं, मसाइल कितने मुस्तखरज होते हैं, कितने मसाइल मुस्तंबत होते हैं, मुफस्सिरीन किराम के क्या क्या अक़वाल हैं इस ताल्लुक से। आज हमें इस चीज का पता नहीं है, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम तो ये समझते हैं कि बस हमने कुरान को पढ़ लिया, हमने कुरान का हक अदा कर दिया। नहीं नहीं, कुरान का हक आपने नहीं अदा किया है। अरे मेरे दोस्तों, ये वो कुरान है कि जब क़यामत के दिन कुरान एक इंसानी शक्ल में आएगा और अपने कारी का हाथ पकड़ लेगा, रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मेरे परवरदिगार मैं इसका कुरान हूँ, ये मेरा कारी है। और रात की तारीकी में जब दुनिया सोती थी ख्वाब खरगोश में, तो ये कुरान का कारी उठ करके कुरान की आयतों को पढ़ता था, कुरान की आयतों को पढ़ा करता था। ए अल्लाह, मेरे ताल्लुक से इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा ले, तो कुरान शफाअत करेगा और रब तबारक व तआला की बारगाह में उसकी शफाअत कबूल होगी। कारी का हाथ पकड़ेगा, रब तआला का हुक्म होगा जन्नत में ले जाओ। कारी जन्नत में लेकर के, कुरान कारी को जन्नत में लेकर के जाएगा, हर तरफ देखेगा, कहीं उसका महल नजर नहीं आएगा। फिर रब की बारगाह में आएगा, ए मेरे मौला, ये मेरा कारी है। हर महल्लात पर जन्नतियों का नाम लिखा हुआ है मगर मेरे कारी का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो रब ताला फरमाएगा, जहां तक तेरे कारी की निगाह जा रही है वो जन्नत के सारे महल्लात, जन्नत के तमाम जरो जवाहिरात मैंने उसकी मिल्कियत में कर दी। ये कुरान की अज़मत है। कुरान दुनिया में भी कामयाबी अता करता है, कब्र में भी कामयाबी अता करता है, मैदान महशर में भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला के फजल करम से कुरान से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इसलिए कुरान को सीने से लगाओ, रोजाना मामूल बना लो कि हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे। वो कुरान है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग के पास एक नाबीना आया। आने के बाद उसने शिकायत किया, बुजुर्ग से कहा, हुजूर मैं नाबीना हूँ, आंखों से कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, रात की तारीकी कब आती है और दिन का उजाला कब चला जाता है मुझे कुछ पता नहीं है, आसमान की रंगीनियां मुझे दिखाई नहीं देती हैं, जमीन का हुस्न मुझे मालूम नहीं पड़ता है, कितने फूल को कितने किस्में हैं और उसमें कितने कितने रंग हैं ये कुछ मुझे मालूम नहीं है। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने कुरान का नुस्खा उठाया और कुरान का नुस्खा उठाने के बाद उस नाबीना की आंख में लगा दिया। नाबीना के आंख में कुरान का वो वरक लगना था कि तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से उसकी आंखों में बीनाई आई, आंखें रोशन हो गई, अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सर सजदे में झुक गया। मेरे परवरदिगार, ये कुरान है कि जिसके सफ़हात और जिसके औरात अगर आंखों में लग जाए तो नाबीनाई दूर हो जाए, बीनापन आ जाए, आंखें सुझाई देने लगे, दिखाई देने लगे सब कुछ। ये कुरान है। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बड़ा गुनहगार था, बड़ा सिहकार इंसान था कि वो कुरान को जब पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन कुरान को खोलता था और बड़ी मोहब्बत से कुरान की आयतों को देखता चला जाता था। ए मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुरान नाजिल फरमाया है कि जिस कुरान का पढ़ना भी इबादत है, जिस कुरान का सुनना भी इबादत है, जिस कुरान का सुनाना भी इबादत है, जिस कुरान का देखना भी इबादत है। अन-नज़्रु इलल कुरान इबादत, कुरान को देखना इबादत है, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है, माँ बाप के मुकद्दस चेहरों को देखना इबादत है, अल्लाह अकबर, खाने काबा को देखना इबादत है। इसलिए अगर जब पढ़े लिखे नहीं हो तब भी कुरान से मोहब्बत का हक अदा करो कि तुम
اگر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے قرآن کی آیتوں کو دیکھتے رہو تو اللہ تمہارے نام عمل میں نیکی عطا فرمائے گا. اور رب تعالیٰ کی یہی ادا اگر اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئی تو اللہ تمہیں بخشش کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا. حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خطاکار گنہگار انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا اے میرے پروردگار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن تیرے قرآن سے محبت کرتا ہوں, تیرے قرآن سے الفت رکھتا ہوں, تیرے قرآن کو میں دیکھتا ہوں, تیرے قرآن کی آیتوں کو محبت سے دیکھتا ہوں, میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب قرآن کی آیتوں پر پڑھتی ہیں. اللہ اکبر. وہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو مومنوں کا دل دھڑک جاتا ہے, مومنوں کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ قرآن ہے کہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے تو بدن لرزہ طاری ہو جاتا ہے, بدن کے اندر لرزہ برنگام ہو جاتا ہے, جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے خوف الہی سے. وہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں جہنم کا ذکر کیا گیا ہے, جہنم کے طبقات کا ذکر کیا گیا ہے, جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. ان قرائے کرام سے پوچھو جو قرآن کی آیتوں کو بڑے شوق و شوق سے تلاوت کرتے ہیں کہ جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں, وہ جہنم کے عذاب پر مشتمل آیتیں جب آتی ہیں تو آنکھیں خوف الہی سے چھلک لگتی ہیں, خوف الہی سے آنسو نکل جایا کرتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں, آپ بھی قرآن پڑھتے ہو, کبھی آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلا ہے, کبھی اللہ کے خوف سے آپ بھی روئے ہیں, کبھی خوف الہی سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو نکلا ہے. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس دنیا میں زندگی گزار کر کے چلے جانا ہے. یاد رکھو یہ قرآن تم سے اپنا حق مانگے گا. تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا تھا, اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ, قرآن پڑھو. وہ طلبہ جو 5 طلبہ ہیں جو آج رسم دستار بندی ان کے سر پر باندھی جائے گی, یہ 5 طلبہ جو مدرسہ مدینۃ العلوم سے سند فراغت حفظ حاصل کر رہے ہیں, آج تو آپ ان کی عظمت دیکھیں گے کہ ابھی یہ ہار پھول ان کے گلے میں ڈالا جائے گا, علماء کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. یہ عظمت, یہ کرامت, یہ فضیلت, یہ رفعت اللہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی, جس نے حافظ قرآن سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اب ذرا غور کرو کہ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے, حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے, ان کے رفعت و مقام کا کیا عالم کیا ہے. جب حافظ قرآن کو دنیا میں بھی عظمت دی جا رہی ہے اور کل قیامت میں ان کے والدین کے سر پر تاج زرری رکھا جائے گا, خیرہ ہو جائیں گی نگاہیں, ان کی اندر اتنی روشنی ہوگی کہ آفتاب کی چمک بھی اس کے سامنے پھیکی نظر آئے گی. اہل محشر کہیں گے کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ عظمت کا تاج پہنایا جا رہا ہے, تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا, حافظ قرآن بنایا تھا اپنے بچوں کو. تو ان کے حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے آج ان کے سر پہ تاج کرامت رکھا جا رہا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, قرآن کا حق کب ادا کرو گے, قرآن کو سینے سے کب لگاؤ گے, قرآن کی تلاوت کب کرو گے. ارے وہ قرآن کی تلاوت ہے, اس کی عظمت دیکھو. حضرت آخری بات ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت علامہ تشریف لا چکے ہیں, خطیب ثانی, آپ ان کے بیانات کو بھی سماعت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے, طرح طرح کے عذاب میں اسے مبتلا کر دیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ قبر سے عذاب دور کر دیا گیا. اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا, ابھی دیر پہلے میرا گزر اسی قبر کے پاس سے ہوا تھا تو اس کے اوپر عذاب دیا جا رہا تھا, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ عذاب قبر دور کر دیا گیا ہے. اے مولا, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور بھی دیگر قبریں ہیں کہ ان کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, اے عیسیٰ, یہ شخص جو قبر کے اندر جس پر عذاب ہو رہا تھا, یہ شخص جب اس دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر میں
آیا ہے اور دار فانی کو چھوڑ کر کے دار آخرت کی طرف آیا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا. اس کی بیوی حمل سے تھی موت کے وقت. وہ حمل پلا بڑھا اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اور بڑھا. وہ جب اور بڑھا تو آج مکتب میں وہ بچہ گیا تھا اور مکتب میں جانے کے بعد اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اپنی توتلی زبان سے تو توتلی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا زمین پر میری الوہیت کا اعلان کر رہا ہو, جس کا بیٹا میری رحمانیت کا اعلان کر رہا ہو, جس کا بیٹا میری رحیمیت کا خطبہ پڑھ رہا ہو, اس کے باپ کو میں قبر کے اندر عذاب دوں, میری رحمت نے گوارا نہ کیا. اس لیے جیسے ہی اس نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میں نے اس کے قبر سے عذاب کو دور فرما کر کے میں نے اسے جنت میں داخلے کی بشارت. یہ قرآن ہے کہ جو بیٹا پڑھے تو باپ کی بخشش ہو جائے. یہ قرآن ہے جو آنکھوں کی بینائی واپس لا رہا ہے. یہ قرآن ہے جو ہمیں عظمت عطا کر رہا ہے, ہمت عطا کر رہا ہے. میری قوم کے نوجوانوں, مدرسہ رفاقت مدینۃ العلوم کے اس اسٹیج سے میں آپ کو پیغام دیتا جا رہا ہوں کہ آپ مرتے دم تک قرآن کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. آدھا صفحہ, پاؤ صفحہ, 1 پارہ 2 پارہ روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ جیسے ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے دوپہر کا, شام میں ہم کھانا کھاتے ہیں, ایسے ہی ہمارے لیے روحانی غذا ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت ہماری روحانی غذا ہے. اور یاد رکھو جسم اگر کمزور ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, روح کمزور نہ ہونے پائے, کیونکہ روح جب کمزور ہو جاتی ہے تو جسم خود بخود کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے روح کو طاقتور بناؤ اور اس کے لیے روحانی غذائیں ہیں قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, نماز کی پابندی, خوف الہی, خشیت الہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے روح کو طاقتور بناتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا پیغام ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی,
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی اور ریب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ عظمت قرآن زندہ باد، اسلام پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔